بعد خوش آمدید نشریات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس وقت جن معززین نے میں جوائن کیا میں ان کا تعارف کراتی چلوں. میرے الٹے ہاتھ کی طرف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محمد فواد نقشبندی. نقشبندی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس وقت دیا. اور ہمارے ساتھ موجود ہے سید کمیل زیدی. زیدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میرے سیدھے ہاتھ کی طرف موجود ہے مشہور اور معروف نعت خواں عبدالباسط رانا. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور رمیز حسین. تو یہ ہمارے حاضرین سیگمنٹ وائز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام ہی مکاتب فکر کے علماء ہیں اور نعت خواں منقبت خواں وہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں اور اپنے ہی انداز سے وہ ٹریبیوٹ دیتے ہیں. تو جس طرح بات ہو رہی تھی اس سے پہلے بریک سے پہلے کہ کس طرح دین اسلام میں صحابہ رسول اور اہل بیت نے قربانیاں دی، تو حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ نوجوان اسکالر بھی میرے ساتھ موجود ہیں سید کمیل زیدی. ان سے بات کرتے ہیں. کمیل صاحب، عشق علی، محبت علی، سخاوت علی، علم ہے علی، کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین مولانا سیدنا وشفیعنا طبیبنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت وجہ اللہ اذن اللہ عبد اللہ لسان اللہ اذن اللہ امام المؤمنین، امام العالمین، امام الغائبین، امام الظاہرین، امام الباطنین، امام الاولین، امام الآخرین، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ساجد بھائی، سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کا. ایک دفعہ پھر آپ نے دعوت سخن دیا، دعوت ٹرانسمیشن دی، اور ممنون مشکور ہوں آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، آپ کا، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر پوری آپ کی ٹیم موجود ہے. عشق علی پہ آپ کی بات چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ، عشق علی میں سرشار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کائنات کا ذرہ ذرہ عشق علی میں سرشار ہے، سوائے ان کے کہ جن ذروں میں تھوڑی بہت خامیاں موجود ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی بہت بڑی کوئی کثیر تعداد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کوئی مختصر سے آٹے میں نمک کے برابر. بالکل بالکل آٹے میں نمک کے برابر. عشق علی کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں ساجد بھائی، عشق علی میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے خون کی تاثیر کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماں کے خون کی تاثیر کا نتیجہ ہے. وہ جب ماں اپنا شیر بچے کو دے رہی ہوتی ہے تو اس شیر میں بڑی تاثیر ہوتی ہے نا، اس شیر میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. اور وہاں سے عشق کا سفر شروع ہوتا ہے، جو سفر چلتے چلتے اپنے پروان پر پہنچ جاتا ہے، اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ جہاں تک عام لوگوں میں یا پھر مسلمین کے علاوہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو میں نے خود اپنی ذات میں، اپنی زندگی میں نے دیکھا ساجد بھائی، آپ یقین کریں کہ ہم سے زیادہ عاشقان علی غیر مسلم میں موجود ہیں. وہ بھلے ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دین اسلام سے باہر ہیں، دائرہ اسلام سے باہر ہیں، لیکن ان کے اندر نہ جانے کہاں سے ایسی صلاحیت موجود ہے، نہ جانے وہ رگوں میں جو ان کے وہ خون جو دوڑ رہا ہے، اللہ جانے کہاں سے اس میں عشق علی اور وہ جو ہے ان کا سفر چل رہا ہے. اب جہاں تک تعلق سخاوت علی کی آتی ہے، بے شمار واقعات ملتے ہیں. میں نے پہلے بھی اس سے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی ٹرانسمیشن میں عرض کی تھی کہ علی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے جب اپنی آنکھیں کھولیں، اولا تو آنکھیں کیا عجیب انداز میں کھولیں، یہ سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ہمیں. وہاں آنکھیں کھولیں جہاں پر ایک نارمل انسان جا ہی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. بے شک، بالکل. بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں. دیکھیں، اللہ کے گھر میں آنا اس بات کی سب سے واضح دلیل ہے کہ جو آنے والی شخصیت ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی نارمل شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسا خاص کوئی ایسی خاص شخصیت ہے، کوئی ایسا خاص بندہ ہے کہ جو قرب الہی سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، قرب مصطفیٰ کے بڑے قریب ہے. خاندان ظاہری بات ہے کہ جو بنی ہاشم کا خاندان تھا اس زمانے کا بنی ہاشم کا خاندان، یوں سمجھ لیں ساجد بھائی کہ جیسا میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ وہاں پہ ایک ان کے رعب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا خاندان بنی ہاشم کا، ایک پورے اس میں ہولڈ ہوا کرتا تھا ان کا. لیکن ان کا اصول یہ تھا کہ جب عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا
تو وہ ایک سانپ کے ذریعے سے، وہ ایک بڑی تفصیل ہے، بہت مختصر کر کے، کیونکہ ظاہری بات ہے اور سب کو ٹائم دینا ہے آپ نے، لیکن کوشش کروں گا جہاں تک ہو سکے اپنا عشق بیان کر سکوں، اور مولا سے دعا کہ وہ عشق میں تاثیر پیدا کر سکے، کیونکہ نہ ہماری زبان میں تاثیر ہے، نہ شخصیت میں تذکیر ہے کہ ان عالی مقام کا ذکر کر سکیں کیا بات ہے کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ذاکر پراپر ہے، یا میں سب سے پہلے شکر گزار اسی بات پر ہوں کہ اس محفل میں ہم بیٹھے ہیں اور آج اللہ نے وہ سانسیں بخشی ہیں کہ آج اس زندگی میں ہم رمضان اور 20 کو یہ ہم ذکر علی میں مشغول ہیں۔ 20 کی تو ظاہری بات ہے، دیکھیں 19ویں شب جب آئی ہے، یعنی 19ویں رمضان کی فجر، جب سے 20 رمضان 21 رمضان، یہ 3 دن کچھ اس طرح کے ہیں رمضان میں کہ میں سمجھتا ہوں رمضان کی شب قدر کو چھوڑ کے یہ 3 دن ایک طرف، پورا ماہ رمضان ایک طرف۔ اللہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، قبلہ سنیے گا، شب قدر کو چھوڑ کے، کیونکہ شب قدر کے معاملات الگ ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر رات، 1000 مہینوں سے بہتر رات، کیونکہ ناطق قرآن ہے۔ بات میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ ان کا رول تھا، عرب میں دستور تھا کہ سانپ کے ذریعے بچے کو پہچانوایا جاتا تھا کہ آیا شجاعت خاندان کا ہے یا پھر کوئی۔ مولا علی کا واقعہ یہ ہے قبلہ کہ جیسے ہی وہ رسم وہاں تک پہنچی تو وہ سانپ آیا، ظاہری بات ہے ننا ہاتھ جو ہے وہ مولا علی نے اپنے گہوارے سے باہر نکالے، اور اب وہ سانپ کا میرے خیال اس دن وہ آخری دن تھا، لاسٹ ڈے آف اسنیک، کہ وہ مولا نے اپنے حضر کو چیر دیا۔ اس کے بعد سے وہ رسم جو ہے اسی عمر میں چیر کے پھینک دیا، اسی عمر میں۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے گھبرائے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، اتنا سا بچہ ہے اور اس کے کلائیوں میں اتنا زور ہے، جانتے نہیں تھے یہ جو کلائیوں کا زور ہے یہ وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، عین اللہ ہے، عبد اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، تو جانتے نہیں تھے۔ بہرحال وہ رسم وہاں پہ ختم ہوئی۔ اچھا، بیت اللہ میں ولادت ہونے کے بعد اب جب آخری ایام آتے میرے مولا کے، تو پوری زندگی کا سفر ایک طرف، لیکن جب واپس اپنے خالق حقیقی کی طرف جاتے ہیں، وہ گھر کس کا؟ وہ بھی خدا کا گھر، جب آئے وہ بھی خدا کا گھر، جہاں سے جا رہے ہیں وہ بھی خدا کا گھر۔ آنکھیں کس کی گود میں کھولی؟ اللہ کے محبوب کی گود میں۔ آنکھیں کھولی، میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں، وہ تاثیر ایسی تھی جیسے ہی آنکھیں نہیں کھول رہی تھیں، سے فاطمہ بنت اسد جو تھیں مادر علی ابن ابی طالب پریشان تھیں، کہا یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، دیکھتا نہیں ہے مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہونی تھی۔ سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب کو گود میں اٹھایا قبلہ، اب جیسے ہی گود میں اٹھایا میرے مولا نے اپنی آنکھوں سے رسالت میں آپ کے چہرے کا دیدار کیا، اور کیا حسن دیدار ہوگا اللہ جانے، اس پہ قربان جاؤں میں۔ میرے مولا نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رحمت للعالمین نے اپنی زبان مبارک چسائی، خدا کی قسم اس زبان مبارک چسانے کا اثر تھا کہ فصاحت و بلاغت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ختم ہو گئی۔ آج تک کوئی ایسا فصیح، آج تک کوئی ایسا بلیغ پیدا ہی نہیں ہوا۔ نہج البلاغہ کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نہج البلاغہ میں خطبات کے ذریعے ایک سائنٹسٹ ہے، حالانکہ نان مسلم ہے، آپ یقین کریں اس تقریباً آج سے کافی پرانی بات کر رہا ہوں میں، غالباً پچھلی صدی کی، اس سے پچھلی پرانی بات ہے، اس نے اپنے تمام دوستوں کو، سائنٹسٹ کو خطوط لکھے، لیٹرز لکھے کہ بھائی میں بڑا پریشان ہوں، کچھ معاملہ طے کر رہا تھا، زمین و آسمان کے فاصلے جو درمیان میں تھے اس کو طے کرنے کے متعلق۔ ظاہر اس زمانے میں وہ مائکروسکوپ اور اس طرح کے جو ہے وہ سیٹ اپ نہیں تھا، چیزیں مشینریز وغیرہ نہیں تھی۔ اس نے اس زمانے میں خطوط لکھے، اتفاقاً وہ خط جو ہے ایک مسلم سائنٹسٹ کے ہاتھ لگا، اس نے اس کو بڑا پیارا مشورہ دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اس پہ تم اچھا ہے، تم بحث کر رہے ہو، اس پہ تحقیق کر رہے ہو، میں تمہیں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، تم اس کو اسٹڈی کرو، اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، کہتا یا تو خدا کی قسم یہ دنیا، یہ کائنات اس شخص نے بنائی ہے یا پھر اس شخص کے سامنے بنی ہے، اللہ، یا تو اس نے بنائی ہے یا ان کے سامنے بنی ہے۔ دلیل کس طرح ہے؟ دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ رحمت للعالمین، اصحاب کرام کے درمیان مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، جبرائیل امین نازل ہوئے قبلہ، جبرائیل امین سے رسالت میں آپ نے رحمت للعالمین نے سوال کیا کہ آپس میں گفتگو، اتنے میں جناب امیر المومنین سامنے سے مسجد میں وہ بھی آ رہے تھے، میرے مولا نے پوچھا کہ جبرائیل یہ جو نوجوان سامنے سے آ رہا ہے اس کو جانتے ہو؟ جبرائیل امین نے غور سے دیکھا کہ نہیں یہ تو میرا استاد ہے، اس کو میں جانتا ہوں۔ رحمت اللہ علیہ نے کہا کیسے تمہارا استاد ہے، تھوڑا ڈیفائن کرو، وضاحت کرو کس طرح تمہارا استاد ہے۔ کہا جب مجھے خدا وند متعال نے پیدا کیا اس وقت خالق حقیقی نے مجھ سے سوال کیا کہ تو بتا تیرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں۔ میں پریشان تھا، میں انتہائی تجسس میں پڑا ہوا تھا، میں کیا جواب دوں۔ میں نے دیکھا سامنے سے یہی نوجوان آ رہا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ کہو انا جبرائیل و انت رب، میں جبرائیل ہوں، خدا میرا رب ہے، تو رب ہے۔
اس کا مجھ پر احسان ہے۔ جبرائیل امین سے رسالت مار نے پھر پوچھا، کہا ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر ابھی تک کتنی ہو گئی؟ سنیے گا ساجد بھائی، جیسے یہ پوچھا تمہاری عمر کتنی ہو گئی، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک ستارہ ہے جو کہ 30,000 سال میں ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 30,000 بار دیکھا ہے۔ اللہ، میں نے اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے۔ ساجد بھائی 30,000 ملٹیپلائی بائی 30,000 ذرا کر کے دیکھ لیجیے آپ، میرے خیال سے کیلکولیشن میں جو ورڈنگ ہے، کیلکولیشن ختم کمیل بھائی، اور دریا کا پانی ختم، سمندر کا پانی ختم، اور عشق علی ختم نہ ہونے والا باب ہے، نہ ہوگا۔ اور اسی عشق کے فلسفے کو غوث قطب اور تبعی تابعین اور اولیاء اکرام جب ہم تاریخ اسلام میں ذکر کرتے ہیں تو ہمیں قلندر بھی ملتے ہیں، بھٹائی بھی ملتے ہیں، شمس تبریز بھی ملتے ہیں، اور قلندر کہتے ہیں حیدریم قلندرم بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں عبد الباسط رانا۔ میں چاہوں گا کہ اس عشق کی محفل کو آپ بھی چار چاند لگائیں باسط صاحب۔ ماشاءاللہ قبلہ نے بہت اچھی گفتگو کی، اور اسی کو ہی میں رکھتے ہوئے پھر نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں مولا کائنات کی بارگاہ میں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور جنگ خیبر کیا بیان کی سماعت فرمائے کہ مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ کہتے ہیں میں ذکر علی کر رہا تھا، کرتے کرتے آثار مہدی علیہ السلام کے آ گئے، سنیے گا 12ویں امام کے کہ آثار پڑھ کے مہدی توبہ کا یوں لگا، جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے، جیسے پھر ظہور دوبارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اے عز پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، اور مکتب پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے، تیرے علم کی بساط تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے،
जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। सुभान अल्लाह। मौला आपको खुश रखे राना बासित साहब। और इश्क की महफिल है और अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत का इश्क ऐसे ही समंदर की तरह मौजें मारता रहे। और रमीज़ हसन को मैं दावत दूंगा कि नाते रसूल मकबूल या मनकबत जो आप पढ़ना चाहें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम हज़रत आदम चिश्ती साहब का पेश कर रहा हूँ मैं। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है कि बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है कि बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से कि एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है कि एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी कि उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है कि उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है कि बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशीं है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और एक और आखिरी नात ख्वाह मनकबत खां हमारे साथ मौजूद हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि तमाम ही मकातब फ़िक्र के उलमा जिस तरह हमारे साथ होते हैं तो नात ख्वाह भी दूर दराज से आते हैं, तो कोशिश होती है कि उनको इस बरकतों भरी महफ़िल का हिस्सा बनाएं।
اور وہ بھی اپنے اشعار سے شان مصطفیٰ، ذکر اہل بیت اور اصحاب رسول ان تمام کو کہ اس میں حصہ ڈالیں اپنا. اور محمد فواد نقشبندی صاحب، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سامعین دیکھ رہے ہیں یہ نشریات، ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. مجھے ہے کیا پڑی شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں، مجھے ہے کیا پڑی شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں. کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. ہے شہر علم خود آقا علی گے اس کا دروازہ، ہے شہر علم خود آقا علی گے اس کا دروازہ. تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. مجھے ہے کیا پڑی شاہوں کے در سے جا کے مانگوں میں. کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے. میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور افطار ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.